وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ جاتے وَاتَّقَوْا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ یہ مصوبہ کا لفظ جو ہے یہ صابہ یسوب سے ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ، لیکن اسی سے لفظ ثوب بھی بنتا ہے، اور ثوب جو ہے وہ کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور کپڑا یعنی کہ لباس یہ بار بار تبدیل کیا جاتا ہے، بار بار پہنا جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ انسان جب ایمان لانے کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے ثمرات بار بار لوٹ کے اس کی طرف آتے ہیں، اس کی نیکیوں کا اجر بار بار لوٹ کے اس کی طرف آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اب یہ جاننے کا کیا مطلب ہے؟ کاش کہ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ انسان عمل ایک دفعہ کرتا ہے اور اس کا اجر اس کو ساری زندگی ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ایک اور معاملہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان والے ہو لا تکونوا راعینا، راعینا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ یہ کہا کرو انظرنا۔ اب راعینا کا جو مطلب ہوتا ہے کہ رعایت کرنا، اور انظرنا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا۔ تو یہودیوں کو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ لفظوں کو تھوڑا سا لٹکا کے یا اس طرح سے بولا کرتے تھے کہ اس کا معنی بدل جائے، لہٰذا وہ راعینا کو راعینا کہتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، بکریوں کو چروانے والے، اور یہ بہت بدتمیزی کا معاملہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ لفظ جس سے کوئی غلط معنی نکلتا ہو تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ الفاظ کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اور مؤدب الفاظ، تہذیب والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ لہٰذا ایمان والو تم انظر نہ کہا کرو کہ نبی علیہ السلام انتظار فرمائیے، یا ہمارے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ واسمعوا اور غور سے سنا کرو، اور جب انسان غور سے کسی بات کو سنے گا تو اس کو اس طرح کے الفاظ بولنے کی جو ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ غور سے سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان الفاظ کا کیا معنی ہے، اور یہ اپنے الفاظ سے کس طرح کی بات جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہودیوں کا یہ معاملہ یہ کل بھی کرتے تھے، یہ آج بھی کرتے ہیں۔ الفاظ کی چینجنگ، ان کے معنی کی چینجنگ، اور الفاظ کے ہیر پھیر سے ان کے پیچھے بہت ڈیپ علم ہے جو ان کے پاس تھا، اور یہ سارا یہ معاملہ کرتے تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ علیم آیا ہے نا، کہ الفاظ بدل کے کسی کو اس طرح سے طنز کرنا اور کسی کی تحقیر کرنا، سامنے والے کو اذیت دینا، تو جو اپنے الفاظ سے، اپنے باتوں سے کسی کو درد دے گا، کسی کو اذیت دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے بھی درد والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا اور نہیں چاہتے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب آپ غور کریں کہ اہل کتاب ہیں تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن کتاب آنے کے باوجود بھی جو نہیں مانتے، اب وہ اہل کتاب نہیں رہے بلکہ اب وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین یہ بات چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر بھی جو ہے تو مسلمانوں کے اوپر نہ آئے، جبکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کے لیے اپنی رحمت کو خاص فرما دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت زیادہ فضل کرنے والی ہستی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کا حسد جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے، ان کے پاس قرآن کیوں آتا ہے، ان کو فتوحات کیوں ملتی ہیں، لوگ ایمان میں کیوں داخل ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ کسی کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کے جلنا جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو جو نصیب کر دے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔